دارالعلوم دیوبند سے ایک فارغ التحصیل حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے تقریباً 27 سال مسلم شریف پڑھائی، پھر بخاری شریف پڑھائی. اس عاجز کے ساتھ ان کا ایک محبت کا تعلق تھا، سلسلے کا. ایک دن فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں دارالعلوم کا. سنائے. کہنے لگے کہ جب یہ انقلاب آیا سعودی عرب میں، جس میں کہ لوگوں نے کہا کہ جو چیز بھی بدعت ہوگی ہم اسے ختم کریں گے، تو اس وقت جنت بقیع میں جو ترکوں نے قبروں پر کبے جبے بنائے ہوئے تھے تو انہوں نے سب کو برابر کر دیا، ہٹا دیا. اب ان کے علماء میں بات چلی گنبد خضراء کے بارے میں کہ بھائی اس کا کیا کریں. تو جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ بڑے دماغ دیتے ہیں. تو حاکم وقت نے کہا کہ دیکھو یہ سینسٹیو مسئلہ ہے اور امت سے متعلق ہے، پہلے جاؤ اور مختلف ملکوں کے علماء کو کانفیڈنس میں لو، ان سے ڈسکس کرو. چنانچہ ان کا ایک وفد دارالعلوم دیوبند اس وقت آیا اور انہوں نے محترم صاحب سے آ کر کہا کہ جی بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بناء علی القبور کی اجازت نہیں. بناء علی القبور کا کیا معنی؟ کہ قبر کے اوپر کمرہ بنا دینا. شریعت کہتی ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے ہو، مگر مستقل کمرے میں اس کو رکھ دینا اس کی اجازت نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ حدیث کا متن بھی ٹھیک ہے، راوی بھی ٹھیک ہے، کسی پر کچھ جرا نہیں، یہ حدیث مبارکہ سند متصل کے ساتھ صحیح حدیث ہے، پھر اس پر عمل کرنا مومن کے اوپر لازم ہے. لہذا ہم آپ سے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں. محترم صاحب نے فرمایا کہ جی آپ 3 دن ہمارے مہمان بنے، ہم 3 دن کے بعد اس مسئلے میں آپ کو جواب دیں گے. اور انہوں نے پیغام سب شہروں میں پہنچا دیے. وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، لوگ جاتے تھے پیغام لے کے. جو مختلف جگہوں پہ جید علماء تھے ان سب کو انہوں نے دارالعلوم میں بلا لیا. فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے دارالعلوم کے اندر تقریباً 500 مشاہیر علماء موجود تھے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے. تو سب علماء مسجد میں جمع تھے. وہ وفد آیا اور ان کے وفد کے امیر نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور بیان کیا. اس بیان میں اس نے یہ الفاظ کہے کہ جی اگر یہ حدیث مبارکہ صحیح سند متصل کے ساتھ ہے تو پھر تو ہمیں گنبد خضراء کو بھی ہٹانے کی اجازت ہونی چاہیے، ہم حدیث پر عمل کریں گے. اور اگر اس میں کوئی تمہیں بات کرنے کا موقع ہے تو آپ بتا دیجیے. جب اس نے یہ بات کر لی تو اس وقت ایسے مجمع خاموش تھا جیسے سانپ سونگ گیا. پن ڈراپ سائلنس. کس کی جرت تھی جو بات کرے اس نازک مسئلے میں؟ کہیں کہیں ہچکیاں سنائی دیتی تھی بعض حضرات کی، آنکھیں اشکبار تھی. آقا آپ کے گنبد خضراء کا معاملہ اور یہ لوگ ایک علمی نقطہ لے کے آ گئے ہیں، ہم ان کو کیا جواب دیں، کیسے مطمئن کریں؟ تھوڑی دیر خاموشی رہنے کے بعد حضرت اقبال خان رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دیا. جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ لوگ بھی حیران کہ کیا جواب دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میری تحقیق کے مطابق اس کا متن بھی صحیح، سند بھی صحیح اور سند متصل بھی ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟
ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ ٹھیک ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہٹا بھی نہیں سکتے. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی تو اللہ نے شرع صدر عطا فرما دیا. اس نے کہا جی ہمیں بات سمجھائیں، بات سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بنا علی القبور کو حدیث میں منع کیا گیا، ہم اس کے ساتھ متفق ہیں کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانے اس کی اجازت نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا معاملہ اور ہے، وہاں قبر عائشہ صدیقہ عنہا پہلے سے موجود تھا، قبر مبارک بعد میں بنائی گئی، لہذا یہ بنا علی القبور میں داخل نہیں، کوئی بندہ اس کو ہٹا نہیں سکتا. آپ کی گنبد خضرا موجود ہے، علماء دیوبند کے علمی شان کو آج بھی ظاہر کر رہا. یہ نعمتیں اور یہ علمی نعمت کے نکات معرفتیں یہ تقویٰ کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے.